السلام علیکم، میں ہوں علی۔ قرآن ویلاگنگ میں خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی پہلی آیت کی طرف۔ سورہ الاعراف آیت 57۔ بنام خدائے رحمان الرحیم۔ اور وہی تو ہے جو ہواؤں کو خوشخبری کے طور پر اپنی رحمت کے آگے آگے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ابر گراں کو اٹھا لیتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر بادل سے میਂہ برسا کر اس سے ہر طرح کے پھل پیدا کرتے ہیں، اسی طرح ہم مردوں کو بھی زمین سے نکالیں گے، شاید تم نصیحت حاصل کرو۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ لوگوں کو زندہ کیسے کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس سے زمین میں ہریالی اگ آتی ہے، اور اس طرح ہم زمین کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ اور دوسرا، خزاں کے موسم میں جب درختوں سے پتے جھڑ جاتے ہیں تو درخت ایک مردہ حالت کی صورت میں بدل دیے جاتے ہیں، اور ان کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندگی دیتا ہے اور ان کو ہرا بھرا کر دیتا ہے اور ان پر پھل اگاتے ہیں، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انسانوں کو اسی طرح مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ اور پاکیزہ زمین میں سبزہ اپنے رب کے حکم سے نکلتا ہے، اور خراب زمین کی پیداوار بھی ناقص ہوتی ہے، یوں ہم شکر گزاروں کے لیے اپنی آیات کو مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پاکیزہ زمین وہ ہوتی ہے جس میں خوبصورت ہریالی اگتی ہے اور اس میں اچھی اچھی فصلیں پیدا ہوتی ہیں جو لوگوں کے لیے فائدہ بخش بھی ہوتی ہیں اور انہیں پرمسرت بھی رکھتی ہیں، اور جو گندی زمین ہوتی ہے اس میں کانٹے پیدا ہوتے ہیں اور ایسی جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں جن کی بدبو سے لوگ ان سے دور بھاگتے ہیں۔ اسی طرح جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں وہ معاشرے کے لیے اچھے ثابت ہوتے ہیں اور فائدہ مند اور لوگوں کے لیے مسرت کا باعث ہوتے ہیں، اور جو گندے لوگ ہوتے ہیں ان سے دور ہی سے لوگ پیچھے بھاگتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ پاکیزہ لوگ بنا کریں اور اپنی زندگی پاکیزگی کے ساتھ گزارا کریں۔ اب چلتے ہیں قرآن مجید کی اگلی آیت کی طرف۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پس انہوں نے کہا، اے میری قوم، تم اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، مجھے تمہارے بارے میں ایک عظیم دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ ان کی قوم کے سرداروں نے کہا، ہم تو تمہیں سری گمراہی میں مبتلا دیکھتے ہیں۔ کہا، اے میری قوم، مجھ میں تو کوئی گمراہی نہیں، بلکہ عالمین کے پروردگار کی طرف سے ایک رسول ہوں۔ میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچاتا ہوں اور تمہیں نصیحت کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ خود تم میں سے ایک شخص کے پاس تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں تنبیہ کرے اور تم تقوی اختیار کرو، شاید اس طرح تم رحم کے مستحق بن جاؤ؟ مگر ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے انہیں اور کشتی میں سوار ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، اور جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی تھی انہیں غرق کر دیا، کیونکہ وہ اندھے لوگ تھے۔ ناظرین، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور ان کی قوم کا قصہ بیان فرمایا ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قوم نے میری نافرمانی کی تھی اور میں نے اسے غرق کر دیا۔ ناظرین، ان آیات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں بس اتنا ہی۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔